سرکار لاؤ والی ہے، رمضان کا وقت ہے، سرکار نے چاہا کہ شیرنی کھائی جائے، مرید سے کہا جاؤ شیرنی لے کر آؤ، یہ پیسے لو، لے کر گئے۔ اب مرید کس کے؟ لاؤ والی سرکار کے، سید الابدال کے، سلطان الفقراء کے، غوث اعظم کے جانشین کے، کوئی عام مرید تو ہو نہیں سکتا نا۔ ارے بھائی آج حسینی پیر صاحب قبلہ کے مریدوں کی مثال پیش نہیں کر سکتے، ان کے عشق و جذبے کی مثال نہیں دے سکتے، تو کیا سرکار لاؤ والی کے مرید کی مثال پیش کر سکتے ہو؟ کیا بات ہے، نہیں نا، نہیں کر سکتے۔ تو کیا کہا، یہ پیسے لو، شام تک شیرنی لانا، فقراء میں تقسیم کرنی ہے۔ سرکار لاؤ والی کچھ کھاتے پیتے تو نہیں تھے نا، بالکل کم غذا کی سرکار کے قوالب پڑے زندگی کے۔ بڑے مگائی مرید نکلے، گرمی اس دور کی بڑی شدت، زبردست 45-50 ڈگری چل رہا ہے۔ مرید نے سوچا کہ شام کا وقت ہو رہا ہے، دھوپ بڑی کڑی ہے، شام تک پہنچ جاؤں گا۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ کھولے تو دیکھا افطار کا ٹائم ہوا، آنکھ بند کرے دربار میں پہنچ گئے۔ اور کس نے دکھائی کرامت؟ در پر بیٹھنے والے نے، سبحان اللہ، سرکار لاؤ والی کے در پر بیٹھنے والے نے۔ اب سرکار لاؤ والی کا معاملہ دیکھو، ایسے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پیچھے کر لیا، اللہ، اور کہا کہ اس سے کرامت کی بو آتی ہے، اللہ، اس سے کرامت کی بو، بولو بو آتی ہے۔ تو نے کرامت، اس حقیر کام کے لیے کرامت کا استعمال کیا، اللہ نے تجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، تو نے کرامت کا استعمال کیا۔ جیسے حسن بصری کا اور رابعہ بصری کا قصہ مشہور ہے نا، خواجہ حسن بصری بہت سال تک عبادت ریاضت کرتے رہے، جنگل میں بیٹھے، دیکھیں پاور آیا کہ نہیں آیا، کہ زبان میں دیکھیں گے چوڑی تھی، مر چوڑی، گر گئی، اڑ چوڑی، اڑ گئی، مر چوڑی، ادھر سے رابعہ بصری کا گزر ہوا، ہنسنے لگی۔ تو کرامت تمہارے لیے بہت بڑی چیز ہوگی، لیکن سرکار لاؤ والی کا معاملہ یہ ہے کہ مرید نے کہا کرامت کی بو آتی ہے، تو کہا سرکار آپ ہی کی دی ہوئی ہے نا، کرامت ہو کے ولایت ہو، یہ سب ہاتھ کا پہ زیادہ کر سکتا ہے، استعمال کر لیا تو پاور ہی تو تھا نا، کر لیا، لیکن کیوں نہیں؟ سرکار لاؤ والی چاہتے ہیں کہ میں میرا مرید بھی اس منزل تک نہ رکے بلکہ اس کے آگے بڑھے۔ اب آپ سوچ رہے ہو کیسے بڑھے؟ نظام الدین محبوب الہی جنہیں سلطان المشائخ کہتے ہیں، وہ فوائد الفواد میں لکھتے ہیں کہ سلوک پر رک جاتا ہے، وہ آگے نہیں جاتا۔ اللہ، سرکار لاؤ والی چاہتے ہیں ارے میں تمہیں میرا مرید بھی ان تمام مدارس کو طے کرے 100%۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں وہ 100 آؤٹ آف 100۔ سرکار آئے، یہاں پر آئے، اور راجہ کی بیٹی مر گئی تو پوچھا کیسے؟ کہا سانپ کے کاٹنے سے۔ تو دادا کی طرح کہہ سکتے تھے نا، نہیں، دیکھو ادب احترام غوث اعظم کے دربار کا کسے کہتے ہیں؟ کہا کس نے کاٹا؟ کہا سانپ نے کاٹا۔ روایت میں مشکوٰۃ شریف میں، لطائف اللطیف میں، دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہے، ایک تعویذ لکھ کر پھینکا، پرندے کے گلے میں باندھا۔ اب دیکھو اسباب کا لحاظ رکھا، توجہ ہے آپ کی، اسباب کا لحاظ رکھا، چاہتے تو دادا کی طرح ٹھوکر مارتے زندہ ہو جاتی۔ کیا بات، اگر ایسا کر دیتے نا تو یہ پہلے سے بت پرست تھے۔ اچھا پوائنٹ، کیا بات، توجہ ہے آپ کی۔ تو کہتے دیوڑو تو تم ہی ہو، کیا بات، بھگوان تو تم ہی ہو، and we will not worship anyone but you، کیا بات، you are the God۔ نہیں، سرکار نے کہا اچھا تمہارے پاس کفر اتنا بڑا ہے، اگر میں خمبے اس لیے بولوں گا، میں لاکھ کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا بات، جیسے عیسیٰ نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسائیوں نے مانا، آج تک نہیں مانا، ہزاروں سال گزر گئے۔ اب سرکار اگر ٹھوکر مار کے راجہ کی بیٹی کو زندہ کر دیتے، کیا بات، تو ایمان ان کے سینوں میں سرایت کیسے کرتا، توحید ان کے سینوں میں داخل کیسے ہوتی؟ سرکار نے ایک پلان بنایا، کیا کیا؟ پرندہ لیا، تعویذ گلے میں ڈالی، اڑایا، تھوڑی دیر کے بعد سانپ پر گئے خانقاہ میں، 7 سانپوں پہ سفید سانپ بیٹھ کر آیا، کاٹنے والا بھی کوئی معمولی نہیں تھا، راجہ کی بیٹی کو راجش کاٹا۔ کیا بات، اس کے بعد سرکار نے کہا تو نے؟ تو کہا ہاں میں نے۔ کہا زہر واپس لے لے۔ دیکھو کتنی رعایت رکھی، یہ غوث اعظم کے شہزاد۔ یہ دیکھو جب ولی ہوتا ہے نا، جتنا بڑا ولی ہوتا ہے وہ اتنا بڑا عالم بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنا بڑا مرتبہ مدارس طے کرتا چلا جائے گا اتنا بڑا علم حاصل کرتا چلا جائے گا۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے شہزادے نے لحاظ رکھا، کیوں رکھا؟ حضور نے بھی رکھا۔ پانی ختم ہو گیا غزوے میں، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، پریشان ہے، 10,000 کا لشکر ہے۔ حضور نے کہا ایک چلو میں تھوڑا بچ کہیں سے پانی مل جائے گا کیا؟
احادیث مبارکہ شاہد ہے. کیا کہا سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہمارے اولاد پہ نبی نے؟ تھوڑا چلو میں کہیں سے پانی مل جائے گا کیا؟ حضور نے کہا ہاں یا رسول اللہ تھوڑا سا. ایک صحابی کے پاس کہا لے کر آؤ. لے کر آئے. حضور نے اپنی 10 انگلیاں اس میں دونوں ہاتھ ڈال دیے, چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ. ارے اسماعیل ٹھوکر مارے تو زمزم نکل جائے, میرے نبی چاہتے تو کیا پانی کے چشمے جاری نہیں ہوتے؟ حضور نے کہا کہ ابھی ابھی کفر سے نکل کر مسلمان ہوئے ہیں, کئی عیسائیوں کی طرح ان کا بھی حال نہ ہو. ارے یہ سرکار لاؤ والی غوث اعظم ہی کے نہیں اپنے لالا محمد رسول اللہ کے بھی جانشین ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چاہتے تو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتے. صاحب آئے, اس کے بعد کہا زہر واپس لے لے, زہر واپس لے لے. راجا کی بیٹی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. دیکھو سرکار جب آئے تو ایک کرامت سے 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. ادھر ایک مردہ زندہ ہوا, ادھر 40,000 مردہ دلوں نے زندگی پائی. تو یہ سرکار لاؤبالی کا گھرانہ